اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زد فزد آمین ثم آمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ وعلی آلہ و آبائہ و صحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بحمد اللہ تعالی آج ہم سورہ احزاب کے اگلے سبق کو پڑھیں گے۔ ہم نے پچھلے سبق میں 3 آیات کا ترجمہ اور مختصر سی تشریح کو سماعت کیا تھا۔ انشاءاللہ آج ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم 2 آیات کا ترجمہ اور ان کی تفصیلاً تشریح کو ملاحظہ کریں، کیونکہ یہ 2 آیات وہ ہیں، آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 5، جن میں چند فقہی اور ضروری مسائل موجود ہیں، اور ان کا تعلق جو ہے ہماری روزمرہ زندگی کے ساتھ بھی ہے، اور ہم ان مسائل کو سیکھیں اور ان کو ازبر کریں، یاد کریں، تاکہ ہمیں آنے والے وقت میں کسی قسم کا اس طرح کا مسئلہ درپیش نہ ہو۔ اگر ہو بھی جاتا ہے تو ہم اس کا کوئی حال جو ہے وہ قرآن و سنت کی روشنی میں اچھے طریقے سے لوگوں کے سامنے بیان کر سکیں۔ تو آج ہم 2 آیات پڑھیں گے انشاءاللہ، آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 5۔ آپ کے سامنے آیت نمبر 4 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ۔ ما نہیں، جعل بنایا، اللہ نے، لرجل کسی آدمی کے لیے، لام کے نیچے زیر ہے تو معنی کرتے ہیں کے لیے، لرجل کسی آدمی کے لیے، من سے قلبین 2 دل، قلبن کی جمع تثنیہ ہوتا ہے قلبان، اور یہ اب حالت جری ہے، حالت جری یا نون کے ساتھ ہوتی ہے، تو یہ اب آپ کی کیا ہے، قلبین ہو گیا، قلبان کی جگہ پہ من قلبینی 2 دل، فی جوفہ، فی میں جوف کہتے ہیں پہلو کو، جوف کہتے ہیں دھڑ کو، فی جوف، جوف کا معنی بنیادی طور پہ پہلو ہی کیا جاتا ہے۔ فی جوفہ، اس کے جوف میں، اس کے اندر، اس کے پہلو میں۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے کسی شخص کے اندر 2 دل نہیں بنائے۔ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، واو اور ما نہیں، جعل بنایا، ازواجکم تمہاری بیویوں کو، ازواج زوج کی جمع ہے، زوج کہتے ہیں بیوی کو، ازواج جمع ہے یعنی بیویاں، کم تمہاری، نہیں بنایا تمہاری بیویوں کو، اللائی وہ جن کو، یعنی اللائی یہ یہاں پر اس میں موصول ہے، وہ جنہیں یا وہ جن کو، تظاہرون تم زہار کرتے ہو، تم زہار کرتے ہو، منہن ان سے، امہاتکم کی جمع یہاں پر ذکر کی گئی ہے، امہات مائیں، امہات مائیں کم تمہاری۔ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، اور نہیں بنایا تمہاری بیویوں کو جن سے تم زہار کر بیٹھتے ہو، تمہاری مائیں، یا اس کا آسان ترجمہ یوں ہم کر سکتے ہیں، اور تمہاری بیویوں کو جن کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو، ان کو ماں نہیں بنایا۔ تو یہ بامحاورہ ترجمہ بن جائے گا، تو لفظی ترجمہ تھوڑا سا اس سے تبدیل ہو جاتا ہے۔ آگے ذکر کیا، وما جعل ادعیاءکم، واو اور ما نہیں، جعل بنایا، ادعیاءکم تمہارے بلائے ہوئے منہ بولوں کو، یعنی تمہارے منہ بولے، ادعیاء منہ بولے، کم تمہارے، ابناءکم یہ ابنن کی جمع ہے، ابنا، ابن کہتے ہیں بیٹے کو، اور ابنا جمع ہے بیٹے، بیٹوں، ابناء بیٹوں کو، کم تمہارے۔ وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اور نہ تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنایا ہے۔ ذالکم یہی، ذالکا یہ اس میں اشارہ ہے، یہی، کم تمہارے لیے، قولکم یعنی ذالکم
یہ جو تمہارا ہے، قولکم تمہارا قول، قولکم تمہارا قول، بافواہکم با ساتھ، افواہی منہ، یہ فون کی جمع ہے منہ، افواہ کہتے ہیں زیادہ، یعنی یہ تمہارے منہ کی باتیں ہیں، یہ تمہاری افواہیں ہیں، مطلب زبانی اب کہنا یہاں سے مراد ہوگا، بافواہکم یہ صرف تمہارا زبانی کہنا ہے، ذالکم قولکم بافواہکم یعنی یہ صرف تمہارے منہ کی باتیں ہیں، مطلب یہ صرف تمہاری زبانی باتیں ہیں یا زبانی کہنا ہے۔ ذالکم قولکم بافواہکم یہ تمہارا صرف زبانی کہنا ہے، واللہ یقول الحق، واللہ اور اللہ تعالیٰ، یقول فرماتا ہے، الحق کا حق بات، اللہ تعالیٰ ہمیشہ حق بات فرماتا ہے، واو اور ہوا وہی، یہدی ہدایت دیتا ہے، السبیلا سیدھے راستے کی، وہی ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی۔ آیت نمبر 4 ہماری مکمل ہوتی ہے۔ اب اس کا ترجمہ دوبارہ سماعت کریں تاکہ ہم اس کی تشریح کی طرف آسانی سے بڑھ سکیں۔ اللہ نے کسی شخص کے اندر دو دل نہیں بنائے، اور تم اپنی جن بیویوں سے زہار کرتے ہو، یعنی ان کو ماں کہہ بیٹھتے ہو، ان کو اس نے تمہاری مائیں نہیں بنایا، اور نہ تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنایا ہے، یہ تمہارا صرف زبانی کہنا ہے، اور اللہ حق بات کہتا ہے اور سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ آیت نمبر 4 ہماری مکمل ہوتی ہے۔ اب ہم اس کی مختصر تشریح کی طرف جو ہے وہ بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو ذکر کی گئی کہ اللہ نے انسان کے پہلو میں دو دل نہیں بنائے۔ اب اس آیت کا شان نزول جو ہے، ایک حدیث ملتی ہے جو کہ حسن ہے، اور اس ضمن میں باقی جتنی بھی حدیثیں ہیں وہ صحیح مروی نہیں ہیں۔ جو ایک حدیث صحیح ہے وہ آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، وہ روایت یہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا، یہ بتائیے کہ اس آیت سے اللہ تعالیٰ کی کیا مراد ہے؟ دو دل نہیں بنائے، کیا مراد ہے؟ تو اللہ نے کسی شخص کے اندر دو دل نہیں بنائے، اس کی وضاحت فرمائیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن نماز پڑھ رہے تھے تو آپ کے دل میں ایک خیال آیا، اور وہ بغیر کسی ارادے اور قصد کے آپ کی زبان پر جاری بھی ہو گیا۔ جو منافق آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے کہا، کیا تم دیکھتے نہیں کہ ان کے دو دل ہیں؟ نعوذ باللہ، ایک دل تمہارے ساتھ ہے اور ایک دل ان کے ساتھ ہے، یعنی ان کا ایک دل جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ ہے اور ایک دل جو ہے وہ تمہارے ساتھ ہے۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ نبی پاک پہ یعنی تہمت لگانے لگے کہ ان کے دو دل ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے کسی شخص کے اندر دو دل پیدا نہیں کیے۔ تو یہ اس کا شان نزول تھا۔ لیکن اس کی حقیقت اب کیا ہے؟ اس میں جدید اور قدیم رائے کیا ہے؟ جو قلب ہے اس کا مصداق اصل کیا ہے؟ اس کے حوالے سے قدیم آراء کیا ہیں، جدید آراء کیا ہیں، رائے کیا ہے لوگوں کی، اس حوالے سے ہم جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں۔ دل کے بارے میں آپ جانتے ہیں، دل کی ساخت کے بارے میں آپ جانتے ہیں، سٹرکچر آپ کو اس کا معلوم ہے۔ یہ جو دل ہے یہ سنوبری شکل کا گوشت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آدمی کے اندر پیدا کیا ہے، اور اس کو علم اور روح کا محل بنایا گیا۔ اس کے اندر علم ہے، اسی کے اندر روح ہوتی ہے، اور انسان اپنے دل میں اتنے علوم کو محفوظ کر لیتا ہے جن کو کتاب میں محفوظ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ذہن میں محفوظ کرنا نہیں ہوتا بلکہ دل میں محفوظ کرنا ہوتا ہے۔ تو جو علم دیا گیا وہ بھی دل میں محفوظ ہوتا ہے، روح کا تعلق بھی دل کے ساتھ ہے۔ یہاں پر جو ذکر کیا، دل جو ہے وہ دو لمتوں کے درمیان ہوتا ہے۔ لمتا آپ یوں سمجھ لیں، جگہ کو کہتے ہیں، یعنی دل کے اندر دو جگہ ہیں، ان کے درمیان یہ دل جو ہے وہ رکھا گیا، یعنی ایک رائٹ سائڈ اور ایک لیفٹ سائڈ۔ جس طرح دل کی ہم رائٹ جو ہے وہ وینٹریکل اور جو ہے وہ لیفٹ وینٹریکل، اس طرح ہم جو نام رکھتے ہیں، اس طرح دل کے دو لمتے جو ہے وہ ذکر کیے گئے، لام میم اور تا، لمت، ٹھیک ہے، لمت کے درمیان، یعنی حصہ کہہ لیں، جگہ کہہ لیں۔ اب وہ ایک حصہ جو ہے وہ شیطان کا ہے، یعنی اس کے اندر وساوس کی جگہ ہے، وسوسے اس جگہ کے اندر آتے ہیں، اور دوسرا جو اس کا حصہ ہے وہ فرشتے کا جو ہے وہ لمت ہے، یعنی اس کے اندر القاءات کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان میں اچھی چیزوں کو القاء کرتا ہے۔
اور وہ آنے والے خیالات اور وساوس کی جگہ بھی ہے، اور کفر اور ایمان کی جگہ بھی ہے، گناہوں پر اصرار والی جگہ بھی ہے، اور گناہوں سے رجوع کی جگہ بھی ہے، اسی طرح اطمینان بھی اسی کے اندر ہے، بے چینی بھی اسی کے اندر ہے، مختلف چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر یہاں پر ذکر کی گئی ہیں۔ اب ہم نے اس آیت پر مزید غور کرنا ہے۔ اس آیت کا معنی یہ بھی ہے کہ ایک دل میں کفر اور ایمان اور ہدایت اور گمراہی، اللہ کی طرف رجوع اور اس سے انحراف جمع نہیں ہوتے، یعنی دو شریعت کی طرف سے جو چیزیں ذکر کی گئیں اور دونوں ایک دوسرے کی متضاد ہیں، دو متضاد چیزیں انسان کے ایک دل میں نہیں آ سکتی۔ اس کا یہ معنی تھا ما کان اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، وما جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کے وما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے کسی آدمی کے دل میں کسی آدمی کے پہلو میں دو دل نہیں بنائے۔ اس کا معنی مفہوم یہ ہے اس آیت مبارکہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دل میں کفر اور ایمان کو اکٹھا نہیں رکھا، کہ یہ نہ ہو کہ ایک آدمی کفر بھی کرے اور ایمان بھی رکھے، ایک آدمی جو ہے وہ ہدایت والا بھی ہو ساتھ ہی گمراہی بھی کرے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا بھی ہو اور اللہ سے انحراف کرنے والا بھی، اللہ کو چھوڑنے والا بھی ہو۔ ایسا ہرگز نہیں ہوتا، دو متضاد چیزیں ایک دل میں اکٹھی نہیں ہوتی۔ مثلا یا تو اس کے پاس ایمان ہے یا تو اس کے پاس کفر ہے، یعنی دونوں چیزیں، ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو سکتی ہے۔ اس آیت مبارکہ کا یہ مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے کسی بھی پہلو کے اندر دو دل نہیں بنائے، اس کا ایک ہی دل ہے، اس میں یا تو ہدایت ہوگی یا گمراہی ہوگی، اس میں یا تو نیکی ہوگی یا اس میں جو ہے وہ برائی ہوگی، یا اس کے اندر ایمان ہوگا یا اس کے اندر کیا ہوگا، کفر ہوگا۔ تو یہ دو کنڈیشن جو ہیں وہ ذکر کی گئیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ خاصیت عطا فرمائی۔ اور اس کے علاوہ اگر غور کیا جائے تو دل میں بہت سارے اور بھی معاملات ہیں، خون کو پمپ کرنا، غور و فکر کرنا اور چیزوں کو اپنی یادداشت میں محفوظ کرنا، یہ کام تھوڑا سا الگ ہو جائے گا، لیکن خون کو پمپ کرنے والا کام یہ دل کرتا ہے۔ خون کو جب پمپ کیا جائے گا تو یہ دل کرتا ہے، غور و فکر کرنا، چیزوں کو یاد رکھنا، یہ سب دماغ کا کام ہے۔ اور باقی جتنے معاملات ہیں اگر آپ ان پہ غور کریں، دماغ پر چوٹ لگے یادداشت چلی جاتی ہے، دل کی بیماریاں اگر آتی ہیں، مثلا انجائنا وغیرہ سے اگر آپ گزر رہے ہیں تو غور و فکر کی صلاحیت یادداشت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ تو یہ کچھ معاملات ہیں جو انٹر لنک ہیں، تو اس لیے اللہ نے ذکر کیا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک پہلو میں دو دل نہیں دیے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، آگے ہم گئے وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، جن بیویوں سے تم زہار کرتے ہو ان کو اللہ نے تمہاری مائیں نہیں بنایا۔ اب ان چیزوں کو آپ نے سمجھنا ہے، یہ مسئلہ بہت مشکل ہے، بہت توجہ کے ساتھ اور حاضر دماغی کے ساتھ آپ نے بیٹھنا ہے تاکہ آپ کو بات میری سمجھ آئے کہ میں کیا رہا ہوں۔ اس مسئلے کو بہت پیچیدہ کر کے جب میں بیان نہیں کروں گا، کوشش کروں گا آسان الفاظ میں آپ تک پہنچاؤں۔ سب سے پہلے یہ چیز دیکھیں، زہار کہتے کس کو ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیوں کیا ہے؟ زہار ہے کیا؟ کوئی شخص اپنی بیوی سے یوں کہے کہ تم مجھ پر ایسی ہو جیسی میری ماں کی پشت ہے، جیسی میری ماں کی پشت ہے، کمر ہے، پیٹھ ہے، اسی طرح ہو تم جس طرح میری ماں کی پشت ہے، اس کو زہار کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا۔ دوبارہ میری بات سنیں، اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے یوں کہے کہ تم مجھ پر ایسی ہو جیسی میری ماں کی پشت ہے، اس میں غور کریں، تشبیہ کے الفاظ ہیں، مشابہت کے الفاظ ہیں، ایسی ہو جیسی میری ماں کی پشت ہے، اس صورت میں زہار کا حکم لگایا گیا۔ اس کو فقہ کی اصطلاح میں زہار کہتے ہیں۔ اب زہار کی پراپر تعریف دیکھیں کیا ہے۔ زہار کی تعریف ڈیفینیشن یہ ہے کہ بیوی یا اس کے کسی عضو کو، مکمل باڈی کو یا اس کے کسی باڈی پارٹ کو اپنی ماں یا کسی اور محرم کی پشت یا کسی اور عضو سے تشبیہ دے دی جائے، اس کو زہار کہا جاتا ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اس پر بیوی کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے وہ حرام ہو جاتے ہیں، یعنی بیوی کے ساتھ جتنے اس کے معاملات ہیں، جو خانگی اس کے ساتھ تعلق ہے، وہ سارے کا سارا منقطع ہو جائے گا۔ یہ زہار کا حکم ہے۔
جب تک وہ کفارہ ادا نہ کر لے، اور وہ جب کفارہ ادا کرے گا تبھی اس کی جو ہے وہ دوبارہ واپسی ہوگی، تبھی جو ہے وہ پھر حکم جو ہے وہ میاں بیوی کا لگایا جائے گا۔ کفارہ کیا ہے اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں ابھی۔ اور جب کسی شخص نے اپنی بیوی سے یوں کہا، اب مختلف مثالوں سے میں بات سمجھانے لگا ہوں، اگر کوئی اپنی بیوی سے یوں کہتا ہے کہ تم مجھ پر ایسی ہو جیسے میری ماں کا پیٹ ہے، یا تم مجھ پر ایسی ہو جیسے میری ماں کی ران ہے، یا یوں کہتا ہے کہ تم مجھ پر ایسی ہو جیسے کہ میری بہن ہو، تم ایسی ہو جیسے کہ میری پھوپھی ہو، تم ایسی ہو جیسے کہ میری رضائی ماں ہو، تم ایسی ہو جیسے کہ میرا کوئی فلاں محرم رشتہ ہے، تو یہ سب تشبیہ کی صورتیں ہیں، ان سب میں زہار لازم آئے گا۔ اور اگر اس نے اپنی بیوی کے کسی عضو کو اپنی ماں سے تشبیہ دی، مثلا یوں کہتا ہے، الٹ کر دیتا ہے، اب اپنی بیوی کے عضو کو ماں سے تشبیہ دیتا ہے، یعنی مکمل کو تشبیہ دے، مکمل سے تشبیہ دے رہا ہے۔ مثلا یوں کہتا ہے کہ اپنی بیوی سے کہ تمہارا سر میری ماں کی پشت کی طرح ہے، یا تمہارا چہرہ، تمہاری گردن یا کوئی بھی باڈی پارٹ، یا تمہارا نصف سا، تمہارا ثلث سا وہ میری ماں کی طرح ہے، تو یہ بھی زہار ہو جائے گا۔ مکمل بیوی کو ماں کے کسی عضو کے ساتھ تشبیہ دینا، یا بیوی کے کسی عضو کو مکمل ماں کے ساتھ تشبیہ دینا، یہ سارے کا سارا زہار کہلاتا ہے، اس کو زہار کہیں گے۔ اور اگر اس نے کہا کہ تم میری ماں کی مثل ہو، تو اس کا حکم اس کی نیت پر موقوف ہے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ تم بالکل میری ماں کی طرح ہو، میری ماں کی مثل ہو، یہاں پہ تشبیہ نہیں مثلیت ذکر کی جا رہی ہے، مثل کاپی، ٹھیک ہے، تشبیہ دینا اور ہوتا ہے اور کاپی کرنا اور ہوتا ہے۔ اس نے کہا تم میری ماں کی مثل ہو، تو اب اس سے نیت پوچھی جائے گی۔ اگر اس نے کہا کہ اس سے میری مراد یہ ہے کہ جس طرح میری ماں معزز ہے، عزت والی ہے، اس طرح یہ بھی عزت والی ہے، تو طلاق واقع نہیں ہوگی، زہار نہیں ہوگا۔ اور اگر اس نے کہا کہ میری نیت زہار کی تھی، تو زہار ہو جائے گا۔ اور اگر اس نے کہا کہ میری نیت طلاق کی تھی، تو اس کے اوپر طلاق واقع ہو جائے گی، ایک طلاق بائن واقع ہوگی، اور بیوی کو اس سے فوراً الگ کر دیا جائے گا، پھر بیوی جو ہے وہ عدت گزارے گی۔ تو یہ آپ کا ایک مسئلہ آ گیا۔ یہ ہدایہ اولین کے اندر جو ہے وہ مسئلہ موجود ہے، جو کہ ہماری فقہ حنفی کی معتبر ترین کتاب ہے، اس کے اندر یہ زہار کا مسئلہ جو ہے وہ موجود ہے۔ تو یہ جو مسئلہ بھی آپ کے سامنے ذکر کیا، میں امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اگر اس میں ابھی بھی کوئی کنفیوژن ہے تو آئندہ جو آنے والے مسائل ہیں ان کے اندر آپ کو یہ چیزیں جو ہیں وہ مکمل طور پہ کلیئر ہو جائیں گی۔ زہار کا کفارہ کیا ہے، اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ زہار کا کفارہ اب سورہ مجادلہ کے اندر، سورہ مجادلہ آیت نمبر 3 اور آیت نمبر 4، اس کے اندر جو ہے وہ ذکر کیا گیا۔ اب اس آیت مبارکہ کو، یہ آیت مبارکہ لکھ لیں، قرآن پاک سے دیکھیے گا بھی، سورہ مجادلہ آیت نمبر 3 آیت نمبر 4۔ اب وقت نہیں ہے کہ میں اس کو جو ہے وہ مکمل تلاوت کروں، میں ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ اس کا ترجمہ یوں ہے کہ جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں پھر اپنے قول سے رجوع کر لیں، تو عمل زوجیت کرنے سے پہلے ان کے ذمہ ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ اس کے ساتھ تم کو نصیحت کی جاتی ہے، اور اللہ تمہارے تمام کاموں کی خبر رکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 3 ہے، یعنی جب کوئی آدمی زہار کرے اور پھر رجوع کرنا چاہے، لوٹنا چاہے، ایک غلام کو آزاد کرے گا، ایک کفارہ یہ ہوا۔ دوسری آیت میں بتایا گیا، آیت نمبر 4 میں، اور جو شخص غلام کو نہ پائے، اس کے ذمہ عمل زوجیت سے پہلے 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنا ہے۔ یعنی اگر وہ رجوع کرنا چاہتا ہے اور وہ عمل زوجیت کو ادا کرنا چاہتا ہے، تو اب کیا کرے گا؟ زہار سے رجوع کرنے کا طریقہ یہ ہے، غلام نہیں تو 2 مہینے لگاتار روزے رکھے گا۔ اگر ایک بھی روزہ رہ گیا تو نئے سرے سے پھر جو ہے 2 مہینے کے روزے رکھنے پڑیں گے، 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنے، کیونکہ یہ قرآن کا حکم ہے۔ اگر وہ روزے نہیں رکھ سکتا، طاقت نہیں ہے، تو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، 60 فقیروں کو کھانا کھلائے۔ یہ حکم اس لیے ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر کامل ایمان لاؤ، یہ اللہ کی حدود ہیں اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ سورہ مجادلہ کی آیت ہے جس میں زہار کا کفارہ ذکر کیا گیا، ایک غلام کو آزاد کیا جائے۔ اگر غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں تو 2 ماہ مسلسل روزے رکھے جائیں، یعنی 60 روزے رکھے جائیں۔ اگر یہ بھی طاقت نہیں تو پھر کیا کیا جائے؟ 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے۔ تو یہ زہار کا حکم جو ہے وہ
سامنے جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ اب یہاں پر آپ کے ذہن میں ایک ایمبیگوٹی پیدا کی جائے گی، آپ کے ذہن میں شک پیدا کیا جائے گا احادیث پیش کر کے۔ لوگ آپ کو کہیں گے نہیں جی نعوذ باللہ یہ غلط ہے، آپ نے زہار غلط کیا ہے، فقہ کی کتابیں غلط ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ نعوذ باللہ غلط ہیں، امام شافعی غلط ہیں، امام مالک، امام احمد ابن حنبل غلط ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ، یہ قول ملے گا۔ اور یہ جو ہمارا جیلمی ہے اس طرح کی باتیں یہ بہت کرے گا، یا اس کے ماننے والے مودودی فکر کے لوگ جو مودودیت کے بہت زیادہ پیروکار ہیں اور مودودیت کو بہت زیادہ مانتے ہیں، یا یوں سمجھ لیں احمد خانی جو مذہب ہے جسے ہم سر سید احمد خان کہتے ہیں، ان کے ماننے والے جتنے بھی ہیں وہ اس طرح کے شکوک اور شبہات ذہن میں لائیں گے کہ یہ جو فقہ کا مسئلہ نعوذ باللہ ذکر کیا گیا غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ اب احادیث سنیں گے تو آپ کو پھر اس مسئلے کی حقیقت کا تھوڑا سا ادراک ہوگا۔ بات میری آپ بڑی دھیان سے سنیے گا، اب بات آپ نے دھیان سے سننی ہے کہ کس طرح اس کا جو ہے وہ معاملہ ہے۔ اب دیکھیں، اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ حضرت سارہ کے متعلق فرمایا یہ میری بہن ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ حضرت سارہ ان کے متعلق فرمایا یہ میری بہن ہے، اور یہ حدیث کہاں پہ ہے؟ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، سنن ترمذی کے اندر حدیث ہے، اور مسند احمد کے اندر حدیث ہے۔ اور مزے کی بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ فرمایا حضرت سارہ حضرت ابراہیم پر حرام نہیں ہوئی، حضرت سارہ حضرت ابراہیم کے نکاح میں نہیں، حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ کا نکاح نہیں ٹوٹا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا نعوذ باللہ، یہ میں اب بات جو ہے ان کی ریپیٹ کر رہا ہوں، وہ لوگ یہ کہیں گے کہ زہار جو ہے وہ کوئی اس کا وجود نہیں ہے، یا یہ جو مسئلہ آپ نے بنا لیا ہے یہ مسئلہ غلط ہے۔ حضرت ابراہیم کے الفاظ پہ غور کریں، حضرت ابراہیم کے الفاظ کیا ہیں؟ یہ میری بہن ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو دھوکہ دیا جائے گا اور آپ کو کہا جائے گا بخاری میں لکھا ہے، مسلم میں لکھا ہے، ترمذی میں لکھا ہے، یہ مسند احمد میں لکھا ہے۔ حدیث کا نمبر نوٹ کر لیں، حدیث کا نمبر ہے 3358، 3358، 3358۔ صحیح بخاری کا دوسرا نمبر ہے 2217، 2217۔ صحیح مسلم کا نمبر ہے 2371۔ یہ آپ گوگل پہ کریں گے آپ کو اندازہ ہو جائے گا، یہ حدیث پاک نکل بھی آئیں گی، لیکن تھوڑی سی تلاش کرنی پڑیں گی، بلکہ میں خود آپ کو جو ہے وہ یہ احادیث یہ جو یہاں پہ حوالے دیے گئے ہیں وہ بھیج دوں گا تاکہ آپ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ مسلم شریف کا نمبر ہے 2371، ترمذی کا نمبر ہے 3166، 3166، 3166، اور مسند احمد ہے 9230، 9230۔ یہ حدیث ہے کہ حضرت ابراہیم نے حضرت سارہ جو کہ ان کی اپنی بیوی تھی ان کو کہا کہ یہ میری بہن ہے۔ اچھا، اب اس حدیث کی شرح جو ہے وہ سماعت کریں، اس حدیث کو سمجھیں یہ حدیث کیا ہے، ٹھیک ہے جی؟ اس حدیث کے بارے میں اب تھوڑا سا غور کریں، اپنے ذہن کو وسیع کریں۔ اس حدیث کی شرح یہ ہے، اس حدیث سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ جس شخص نے بغیر کسی نیت کے اپنی بیوی کے متعلق کہا کہ یہ میری بہن ہے اور اس کا یہ کہنا طلاق نہیں ہوگا، اس نے بغیر نیت کے کہا یہ میری بہن ہے اور اس میں کوئی تشبیہ نہیں، اس میں کوئی مثلیت ذکر نہیں کی، یہ نہیں کہا کہ یہ میری بہن کی مثل ہے یا تو میری بہن کی مثل ہے، یا یہ نہیں کہا کہ یہ میری ماں کی طرح ہے یا میری ماں کی طرح جو ہے وہ یہ لگتی ہے، یہ الفاظ نہیں، بلکہ لفظ کیا ہے؟ یہ میری بہن ہے، مطلق لفظ ذکر کیا۔ اس میں بغیر کوئی نیت کے اگر کوئی اپنی بیوی کو کہہ بھی دیتا ہے تو اس کا یہ کہنا طلاق نہیں ہوگا، اس کا یہ کہنا طلاق نہیں ہوگا۔ اس حدیث پاک کا یہ مطلب ہے، اس کو حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عمدۃ القاری کے اندر بخاری شریف کی شرح کرتے ہوئے ذکر کیا ہے۔ تو یہ اس کا مسئلہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر کوئی بغیر نیت کے اپنی بیوی کے لیے کوئی مثلیت کا لفظ استعمال نہیں کرتا، یعنی میری ماں کی مثل ہے یا میری بہن کی مثل ہے، یا یوں نہیں کہتا کہ یہ میری ماں کی طرح ہے یا میری بہن کی طرح ہے، اگر یہ طرح کا لفظ یا مثل کا لفظ استعمال نہیں کرتا
تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ تو یہ مسئلہ مشکل تھا جو میں نے آپ کے سامنے ابھی رکھا۔ اس کے بعد اب ایک اور دیکھیں، سنن ابی داؤد شریف کی روایت ہے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر ہے 2210 اور 2211۔ ٹھیک ہے، اب ٹائم بھی ہمارا کم ہے، میں اس کو مختصر کرتا ہوں تاکہ ہمارا یہ والا معاملہ جو ہے وہ کم از کم مکمل ہو جائے، کیونکہ ابھی ہم جو ہے وہ اس آیت کی ہی تشریح پر جو ہے وہ پہنچے ہیں اور ابھی ہم نے آگے بھی بڑھنا تھا۔ بہرحال چلیں 10 منٹ باقی ہیں، جلد از جلد ہم اس کو وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت ابو تمیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو اپنی بیوی سے یہ کہتے ہوئے سنا۔ نبی پاک نے خود سماعت فرمایا، ایک شخص اپنی بیوی سے یہ کہہ رہا ہے، اے میری بہن۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ناپسند قرار دیا اور اس کو یہ کہنے سے منع فرمایا، لیکن ان کے درمیان طلاق کو واقع نہیں کیا، نہ زہار کا حکم دیا نہ طلاق کا حکم دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو بغیر تشبیہ دیے یا بغیر مثل کا لفظ استعمال کرتے ہوئے اگر وہ کہتا ہے کہ یہ میری بہن ہے، یہ میری ماں ہے، یہ میری پھپھو ہے، یا یہ میری نانی ہے، یہ میری دادی ہے، تو اس صورت میں نہ زہار ہوگا اور نہ طلاق ہوگا جب تک اس سے اس کی نیت کے بارے میں نہ پوچھ لیا جائے۔ تو اس میں جو ہے وہ نیت کا ہونا ضروری ہے۔ ایک فتویٰ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا 25 صفر کو عرس مبارک بھی تھا، آپ سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص نے غصہ کی حالت میں اپنی زوجہ کو، بیوی کو ماں اور بہن کہہ دیا، مگر نان و نفقہ دیتا رہا، خرچہ دیتا رہا، عورت اس کے نکاح میں رہی یا بحکم شرع شریف جاتی رہی، وہ اس کو خرچہ دیتا رہا لیکن وہ اسے الگ رہا، کیا وہ اس کے نکاح میں ہے یا وہ نکاح سے نکل چکی ہے؟ اعلیٰ حضرت نے کیا جواب دیا؟ آپ نے جواب دیا، زوجہ کو ماں اور بہن کہنا، خواہ یوں کہے کہ اسے ماں بہن کہہ کر پکارے، یعنی کہے کہ اے میری ماں، اے میری بہن، یہ کہہ کر پکارے، یا یوں کہے تو میری ماں ہے، تو میری بہن ہے، سخت گناہ اور ناجائز ہے، مگر اس سے نکاح میں خلل نہیں آئے گا اور اس کو توبہ کرنی پڑے گی اور توبہ کے علاوہ اس پر کوئی کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ تو مسئلہ یہ واضح ہوا کہ اپنی بیوی کو ماں اور بہن بغیر مثلیت اور بغیر تشبیہ دیے کہنا سخت گناہ ہے، توبہ کرنا اس پر جو ہے وہ لازم ہے۔ اور اگر کوئی مثل کہہ دیتا ہے یا کوئی کہتا ہے کہ میں نے اس کو جو ہے وہ تشبیہ دے دی ہے، اس صورت میں زہار ہوگا۔ اگر وہ زہار کی نیت کرتا ہے تو پھر زہار کا کفارہ آپ کو بتا چکا ہوں، ایک غلام آزاد کرنا، 60 روزے رکھنا، اگر 60 روزے نہیں تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ تو یہ فتویٰ جو ہے انہوں نے یہاں پہ ذکر کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنی بیوی کو اگر کوئی ماں کہتا ہے یا بہن کہتا ہے یا کسی رشتے سے پکارتا ہے، اس میں لفظ مثل ذکر نہیں کرتا، اس میں جو ہے وہ تشبیہ کا لفظ ذکر نہیں کرتا، تو اس صورت میں زہار تو نہیں ہوگا لیکن گناہ گار ضرور ہوگا، اس پر گناہ ضرور ہوگا، کیونکہ نبی پاک نے اس کو ناپسند فرمایا، اور جس کو نبی پاک ناپسند فرمائیں اور منع کر دیں وہ گناہ بن جاتا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی یہ کرے تو وہ گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے، اب اس کو چاہیے کہ وہ توبہ کرے۔ اور اگر وہ مثلیت کا لفظ استعمال کرتا ہے، تشبیہ کا لفظ استعمال کرتا ہے، تو اس نے جو ہے وہ زہار کیا۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ شریعت اور طریقت ہے۔ تو یہ دیکھ لیں، از خود تحقیق کا گھوڑا مت دوڑائیں، میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں۔ آپ مختلف جو ہے وہ لوگوں سے وابستہ ہوں گے اور ہر بندہ آپ کو کہے گا نہیں آپ یہ ریسرچ کریں، آپ یہ ریسرچ کریں، اور خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں آپ گمراہ ہو جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے۔ آپ از خود چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے جب تک آپ کو شریعت کا، اصول دین کا پتہ نہ ہو۔ آپ جو ہے وہ کبھی بھی اپنے طور پہ یہ تحقیق کا گھوڑا نہ دوڑائیں، ورنہ آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ تو یہ اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا، اور کبھی بھی آپ جو ہے وہ آج خود کوشش مت کریں آگے بڑھنے کی۔ آج خود کوشش کریں گے تو پھر انجام جو ہے وہ شیطان والا ہے، پھر انجام جو ہے وہ انجینئر مرزا محمد علی والا ہے، تو پھر انسان جو ہے وہ بڑے بڑے اسلاف پہ ہاتھ ڈالتا ہے۔
تو یہ چیزیں سمجھنے والی ہیں، ان چیزوں کو سمجھیں۔ اب زہار کا یہ مسئلہ اگر آپ کے سامنے کوئی حدیث پاک اب رکھ بھی دے، آپ کم از کم اس کا منہ توڑ سکتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں، اس کا یہ مطلب ہے۔ اور قرآن پاک کے الفاظ اگر آپ دیکھیں تو قرآن پاک میں ہے اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، جن کو تم اپنی ماں کہہ بیٹھتے ہو، جن کو تم اپنی ماں کی مثل کہہ لیتے ہو، ان کے ساتھ اگر تم زہار کرتے ہو تو وہ تمہاری مائیں نہیں ہیں، وہ تمہاری مائیں نہیں بن جاتی۔ مطلب تمہارا ان سے پھر نکاح نہیں ٹوٹے گا اگر تم مثلیت کا لفظ استعمال نہیں کرتے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کوئی مثلیت کا لفظ نہیں ہے، یہاں پہ دیکھیں کوئی تشبیہ نہیں ہے، سیدھے سیدھے قرآن پاک کے الفاظ ہیں ازواجکم اللائی، تمہاری بیویاں وہ جن کو تظاہرون تم زہار کرتے ہو، اپنی ماں کہتے ہو، منہن ان میں سے امہاتکم تمہاری ماں نہیں بنایا، جن کو تم یہ کہتے ہو ان کو اللہ نے تمہاری مائیں نہیں بنایا، مطلب اب وہ تمہارے نکاح سے نہیں نکلیں گی۔ تو یہ شریعت کا جو حکم ہے، اللہ تعالی ہمیں اس پر جو ہے وہ عمل کرنے کی توفیق جو ہے وہ عطا فرمائے۔ جی کوئی سوال ہے اس حوالے سے تو کریں۔ سمجھ آ گیا تب بھی بتائیں، میں ریکارڈنگ کو یہاں سے آف کرنے لگوں، باقی اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ سوال کر سکتا ہے۔